بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 جنوری بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو اپوزیشن لیڈر کی تقرری سے متعلق درخواست دائر کی گئی تھی اور 74 ممبران کے دستخطوں سے محمود اجگزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کی درخواست تھی، اس پر آج بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اسپیکر نے کل کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے تمام ممبران کو دستخطوں کی ویریفیکیشن کے لیے طلب کر لیا ہے، پہلی بات۔ اور پرسوں ووٹنگ ہوگی اپوزیشن لیڈر کے لیے، پرسوں کا جو 14 جنوری کا دن ہے وہ ووٹنگ کے لیے رکھ دیا گیا ہے قومی اسمبلی کی جانب سے۔ تو یہ اگلے 2 دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ ایک تو کل منگل کا دن ہے، پاکستان تحریک انصاف نے 10,000 لوگوں کا کارکنان کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے جو قرآن خوانی ہونے جا رہی ہے اڈیالہ جیل کے باہر۔ کل منگل کا دن ملاقاتوں کا دن ہے، تو وہیں پہ ایک تو یہ جو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سے متعلق پیش رفت سامنے آئی، وہیں پہ علیمہ خان کی درخواست منظور ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایک اہم درخواست دائر کی گئی ہے ججز کے خلاف جو کیمپین ہے، اور وہ حکومتی جو لوگ ہیں ان کی کیمپین، اس کو بھی اس میں مینشن کیا گیا ہے۔ اور ساتھ آج ایک آرڈیننس منظور کیا گیا تھا اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کرنے سے متعلق۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور صدر پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ ہمارے دستخطوں کے بغیر ہی آرڈیننس جاری ہو گیا، اور اب چونکہ صدر نے یا پیپلز پارٹی نے اپنے دستخطوں سے انکار کر دیا تو وہ جو آرڈیننس ہے وہ فارغ ہو گیا، چونکہ آرڈیننس کی منظوری صدر ہی دے سکتا ہے اور وہ کابینہ کی منظوری ضروری ہے، لیکن آرڈیننس ہمیشہ صدر جاری کرتا ہے یا گورنر جاری کرتا ہے۔ صدر کہہ رہا ہے کہ میں نے وہ جاری نہیں کیا، جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف مہم سے متعلق ایک تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کسی وکیل نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو ایک درخواست دی ہے کہ جی سوشل میڈیا کے لوگ جو لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف جنہوں نے مہم چلائی ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ لیکن یہ اہم درخواست تھی جس پر آج سماعت ہوئی ہے، اور درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے کل کے لیے مقرر کیا ہے، وہ جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کی عدالت تھی۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی سوشل میڈیا پر کردار کشی مہم کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ مفاد عامہ کے تحت دائر آئینی درخواست کو ابتدائی سماعت کے لیے منظور کیا گیا۔ پرویز الہی ایڈوکیٹ کی آئینی درخواست پر ابتدائی سماعت ہوئی، اور وکیل تھے میاں داؤد جنہوں نے طارق جہانگیری صاحب کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ اس آئینی درخواست میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، پی ٹی اے، پنجاب پولیس، وزارت داخلہ، پنجاب بار کونسل اور پاکستان بار کونسل کو فریق بنایا ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کی خواتین ججز کے خلاف سوشل میڈیا پر کردار کشی مہم چلائی جا رہی ہے۔ ججز کے خلاف سوشل میڈیا مہم کئی ہفتوں سے جاری ہے۔ عدالت میں درخواست میں کہا گیا کہ چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کے خلاف مہم میں حکومت کے حامی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ملوث ہیں۔ ججز کے خلاف جعلی ریفرنسز کی بنیاد پر دوبارہ سوشل میڈیا مہم چلائی جا رہی ہے۔ یہ حکومتی جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، یعنی کہ سٹیٹمنٹ تو مریم نواز اور عظمیٰ بخاری اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں نے بھی دی ہے، تو ان کو بھی کہا گیا ہے کہ جو حکومتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ ملوث ہیں ججز کے خلاف مہم میں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ درخواست میں کہا گیا کہ ججز کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر نیشنل سائبر کرائم ایجنسی مجرمانہ طور پر خاموش ہے۔ ججز کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر حکومت کی خاموشی نے بھی سوالات کھڑے کیے ہیں۔ عدالت سے درخواست کی گئی کہ ججز کے خلاف سوشل میڈیا پر موجود توہین آمیز مواد کی مسلسل مانیٹرنگ اور اسے فوری ہٹانے کا حکم دیا جائے۔ ساتھ کہا گیا کہ ججز کے خلاف سوشل میڈیا مہم میں ملوث اکاؤنٹس کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا بھی حکم دیا جائے۔ پہلے پاکستان بار کونسل نے یہ اعلامیہ جاری کیا، اور اب جو میاں داؤد نے یہ درخواست دائر کی ہے اور اس میں مینشن کیا ہے کہ جو حکومتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اس پر مہم چلائی گئی ہے ججز سے متعلق۔ عدالت نے آج درخواست سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے کل کے لیے مقرر کی ہے۔ ایمان مزاری اور ان کے خاوند ہادی علی چٹھا کے خلاف جو کیس تھا اس پر آج سماعت ہوئی۔ جج افضل مجوکا صاحب نے سماعت کی ہے۔ دوران سماعت بتایا گیا کہ ایمان مزاری بیمار ہیں، بخار ہے، ان کی حاضری سے معافی کی درخواست دائر کی گئی، اور عدالت نے ان کی حاضری سے معافی کی درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت 14 جنوری تک ملتوی کر دی۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ ان کی جو درخواست ہے اس کو منظور کیا گیا ہے، اور جو روزانہ کی بنیاد پہ ٹرائل چلایا جا رہا تھا اس میں چلیں، اور نہیں تو 2 دن کی تو تاریخ ہوئی نا، پرسوں تک کے لیے سماعت ملتوی کی گئی۔ وہیں پہ آج علیمہ خان کی جانب سے بھی درخواست دائر کی گئی تھی۔ علیمہ خان نے بھی یہ موقف اپنایا تھا، وہ آج عدالت میں دہشت گردی عدالت میں جو ہمارے جج ہیں دہشت گردی عدالت پنڈی کے جج، ان کی عدالت میں امجد علی شاہ صاحب انہوں نے سماعت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست دی۔ دوران سماعت پروسیکیوٹر نے سخت مخالفت کی کہ 1 دن کی بھی جو ہے وہ حاضری معافی نہیں دی جائے، اور وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی استدعا کی۔ دہشت گردی عدالت کے جج نے
اس درخواست پر جو درخواست ہے نا استثناء کی، ایک دن حاضری سے استثناء کی، اس پر بھی فیصلہ محفوظ کیا۔ اس کے بعد فیصلہ جاری کیا گیا، علیمہ خان سمیت تمام ملزمان کو طلب کیا گیا تھا۔ عدالت نے سماعت کل 13 جنوری کے لیے ملتوی کی، علیمہ خان کو طلب کیا۔ آج 2 ملزمان کے وکلاء نے 4 گواہان پہ جرح مکمل کر لی۔ سماعت کے دوران علیمہ خان کی حاضری سے متعلق درخواست دائر کی گئی، جس میں کہا گیا کہ وہ آج پیش نہیں ہو سکتی۔ وکیل صفائی نے کہا ہم نے عدالت سے درخواست کی ہے، آئندہ تاریخ پر ٹرائل میں شریک ہوں گے، آئندہ جو بھی تاریخ ہوگی ہم قانون کے مطابق شریک ہوں گے۔ پروسیکیوٹر نے کہا جی کہ 20 پیشیاں ہو چکی ہیں، لہٰذا وارنٹ جاری کریں، ہمارے تمام گواہان عدالت میں موجود ہیں، ان پر جرح شروع کی جائے۔ عدالت نے فریقین کے وکلاء کے دلائل پر سماعت کر کے تھوڑی دیر وقفہ کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ عدالت نے کل کے لیے 1 دن کی حاضری معافی منظور کر لی عدالت کی جانب سے۔ وہیں پہ آج لاہور ہائی کورٹ میں اسموک تدارک سے متعلق جو کیس تھا جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت میں، اس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ آج عدالت نے ناصر باغ کی بحالی کا حکم دیتے ہوئے آئندہ سماعت پر عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی۔ ناصر باغ پہلے وہ کرکٹ گراؤنڈ تھا، وہ کرکٹ گراؤنڈ ختم کر کے جی باغ بنایا گیا، درخت لگائے گئے۔ جب وہ درخت پھل پھول چکے تو اب درختوں کو کاٹ کے وہ گراؤنڈ ختم کر کے اب وہاں پہ زیر زمین ایک پارکنگ پلازا بنایا جا رہا ہے۔ اب اس کے سامنے جو ہے وہ جی پی او ہے۔ اب کون سا پوسٹ آفس اور کون سا کام ہے، تو آپ اس کی بلڈنگ کے نیچے بنائیں، کوئی اور حل ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، پارک اور درخت کاٹ دیے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی اور دوران سماعت ممبر جوڈیشل واٹر کمیشن نے کنار روڈ سے درختوں کی کٹائی سے متعلق رپورٹ کی۔ کہا گیا کہ درخت کاٹے نہیں گئے بلکہ صرف شاخیں کاٹی گئی ہیں، 3 بڑی شاخیں انڈر پاس کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ وکیل پی ایچ اے نے موقف اختیار کیا کہ یہ روٹین کارروائی تھی اور شاخیں نہ کاٹنے کی صورت میں حادثہ پیش آ سکتا تھا۔ جسٹس شاہد کریم نے استفسار کیا درخت کی وجہ سے کیا حادثہ پیش آ سکتا تھا اور اب تک کتنے حادثات ہوئے ہیں۔ وکیل پی ایچ اے نے بتایا کہ پی ایچ اے نے پروجیکٹ ڈائریکٹر کو معطل کر دیا اور ان کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی شروع کر دی ہے۔ بیرسٹر حارث عظمت نے عدالت کو آگاہ کیا کہ نئے پروجیکٹ ڈائریکٹر عدالت میں موجود ہیں۔ داتا دربار کے قریب ٹیپا نے ایک پرانے درخت کو اکھاڑنے کی کوشش کی، جس پر شوکاز جاری کیا گیا۔ جسٹس شاہد کریم نے حکم دیا کہ ناصر باغ کے پارک کو پی ایچ اے اپنی نگرانی میں دوبارہ بحال کرے گا۔ عدالت نے واضح ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ڈی جی پی ایچ اے کی اجازت اور علم کے بغیر کسی بھی درخت کی شاخیں نہیں کاٹی جائیں گی، جبکہ عدالت نے آئندہ سماعت پر عمل درآمد رپورٹ بھی طلب کر لی۔ عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ زیر زمین بنا رہے ہیں، بنائیں، لیکن آپ اس کو اسی صورت حالت میں بحال کریں گے، یہ آرڈر کیا ہے جسٹس شاہد کریم کی جانب سے۔ چونکہ اگر تو آپ نے اسلام آباد میں دیکھے پورا اسلام آباد تباہ ہو گیا، درخت کاٹ دیے گئے ہیں اور ہزاروں درخت کاٹے گئے ہیں، تو جب تک عدالتیں نہ کریں تو کون بچائے گا بھائی؟ باقی تو نظام ہی ایسا ہے، جہاں درخت ہیں وہاں ان کو کہیں پہ اورنج لائن یاد آ جاتی ہے، کہیں پہ میٹرو لائن یاد آ جاتی ہے، کہیں پہ جناب پلازے یاد آ جاتے ہیں۔ اور پہلے ہی لاہور جس کو باغوں کا شہر کہتے تھے اور جو سموگ نے پوری دنیا میں آلودہ ترین شہر بن چکا ہے، اور اب بھی نظام باز نہیں آتا۔ وہیں پہ آج جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا، اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس میں تینوں جو ججز ہیں نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جسٹس آصف، جسٹس اعظم اور جسٹس انعام امین، تینوں کو کنفرم کیا ہے، ان کو کنفرم کر دیا گیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے جی 2 ایڈیشنل ججز تھے، ایک جسٹس ایوب خان اور ایک جسٹس نجم الدین مینگل، یہ معزز ججز تھے بلوچستان ہائی کورٹ کے، یہ بھی ایڈیشنل ججز تھے۔ اچھا، اب جب بات کی جاتی ہے آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، تو تینوں ججز کو جو ہے نا وہ کیا گیا، تینوں ججز کو کر دیا گیا مستقل۔ لیکن جب بات آتی ہے بلوچستان ہائی کورٹ کی، تو ایک جج صاحب کو مستقل کیا گیا اور دوسرے جج صاحب کو بطور جج ہائی کورٹ ہٹا دیا گیا۔ جب کسی کو کنفرم نہیں کیا جاتا تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اس کو ہٹا دیا گیا ہے۔ ایک جج صاحب کو جو ہے وہ جسٹس نجم الدین مینگل کی بطور مستقل جج توثیق کی گئی، جبکہ ایوب خان، جو جسٹس ایوب خان تھے، ان کی اکثریتی جو ہے بینچز نے ان کی تو مسترد کر دیا اور جسٹس ایوب خان کو ہٹا دیا گیا۔ جو ایڈیشنل جج تھے بلوچستان ہائی کورٹ کے، ان کو کنفرم نہیں کیا گیا، ان کو ہٹا دیا گیا۔ جبکہ جو 3 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن کی منظوری دی گئی ہے، ان تینوں کے خلاف رائے دی جسٹس محسن اختر کیانی، جو جوڈیشل کمیشن کا حصہ تھے بطور سینئر پیونی جج کے، اور جسٹس منیب اختر، انہوں نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں مخالفت کی کہ ان 3 ججز کو
مستقل نہ کریں. یہ جو ابھی 3 ججز تھے نا ان کو مستقل نہ کیا جائے. باقی یا آفریدی سمیت باقی سب نے ان کو مستقل کر دیا. تو جو بلوچستان ہائی کورٹ سے ایک جج کو ہٹا دیا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے تینوں ججز کو جو ہے وہ مستقل کر دیا گیا ہے. تو یہ آج پیش رفت سامنے آئی. اب ہم آخر میں بات کر لیتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک بڑا دعویٰ کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی نے کہا ہے آج آرڈیننس جاری کیا گیا, اس کی منظوری پہلے ہوئی کابینہ کی جانب سے. کابینہ نے وہ پھر آرڈیننس کی منظوری یہ دی کہ آرڈیننس جاری کیا جائے گا. وہ آرڈیننس پیش کیا جاتا ہے صدر کو اور ساتھ اس کو جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. خبر آ گئی, میڈیا نے کہہ دیا جی کہ بلدیاتی انتخابات ملتوی ہو گئے چونکہ نیا بلدیاتی قانون سے متعلق آرڈیننس آ گیا. یہ سارا معاملہ ہو گیا. اب پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر جو ہے وہ احتجاج شروع کر دیا. پیپلز پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ صدر نے منظور ہی نہیں کیا. وہ کہتے ہیں آج پارلیمان کا سیاہ ترین دن ہے, صدر کی منظوری کے بغیر آرڈیننس جاری ہوا. پیپلز پارٹی اسی بنیاد پر آج قومی اسمبلی کے اجلاس سے واک آؤٹ کر گئی اور حکومت کے پاس جو ان کی کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے بغیر کارروائی اجلاس ملتوی کرنا پڑا. اور کل کے لیے اجلاس بلایا ہے. پیپلز پارٹی نے کل بھی احتجاج کا اعلان کر دیا ہے. یہ صورتحال ہے. قومی اسمبلی کے اجلاس میں حکومت کو اپوزیشن کی بجائے اپنی اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی سے سبکی کا سامنا اٹھانا پڑا. پیپلز پارٹی نے حکومت پر صدر مملکت کے دستخطوں کے بغیر آرڈیننس جاری کرنے کا انتہائی سنگین الزام عائد کرتے ہوئے قومی اسمبلی اجلاس سے واک آؤٹ کیا. انہوں نے کہا جی کہ اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے پروسیس شروع ہونے کو وہ خوشائند سمجھتے ہیں. ایک صدارتی آرڈیننس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ ملک کی پارلیمانی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے کہ جب صدر کی منظوری اور دستخطوں کے بغیر ہی آرڈیننس جاری کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے یہ کیسے کیا, یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے, یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. اس بنیاد پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے واک آؤٹ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ کسی صورت اس کو نہیں مانتے. یہ صورتحال ہے اس وقت اسلام آباد میں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ جو سب ایک ہے, معاملات اس نہج تک پہنچ گئے ہیں. صدر نے منظور نہیں کیا اور صدر کی منظوری کے بغیر آرڈیننس جاری کر دیا شہباز حکومت نے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.